إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دینی بھائیوں، میرے اپنے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہوں چاہے جس انداز میں ہوں، اگر وہ حق ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہیں اور وہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں تو رب العالمین پوری اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دینی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے موضوع سنا، اسلام کا شاندار ماضی اور آج کا مسلمان، آپ بآسانی سمجھ سکتے کہ میرے اپنے موضوع کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا اپنا ماضی کیسا تھا، کتنا شاندار تھا، کتنا مثالی تھا، کس کس حیثیت سے شاندار تھا۔ تاریخ ہمارے سامنے کیسے روشن واقعات پیش کرتی ہے، کیسے روشن مثالیں پیش کرتی ہے، کتاب و سنت کے کس قدر آئینہ دار تھا، ایک پہلو یہ۔ دوسری طرف آج کا جو مسلمان ہے، آج کے مسلمان کی ایمانی و عملی زندگی کا جائزہ، کہ آج کے مسلمانوں کا اپنا ایمان کیسا ہے، ان کے اپنے اعمال کیسے ہیں، ان کے گھر کی زندگی کیسی ہے، ان کی باہر کی زندگی کیسی ہے، ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان دونوں کا موازنہ کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد کر کے اپنے مستقبل کی اصلاح کر سکیں، اس حقیقت کو یاد کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم بھیجا تھا آج بھی موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث تھیں آج بھی موجود ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو آپ تعجب نہ کریں کہ آج کا مسلمان کتاب و سنت تک زیادہ آسانی کے ساتھ پہنچ سکتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا کہ قرآن بھی وہی ہو، حدیث بھی وہی ہو، ہمارا رب بھی وہی ہو، اور ہمارا دعویٰ کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی سنت بھی باقی ہو، لیکن آج کے مسلمانوں کی اپنی زندگی ماضی کے مسلمانوں سے مختلف نظر آئے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں۔ پیغام یہ دینا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے نفوس کا جائزہ لیں۔ اپنے آپ کا جائزہ لینے کے بعد آج کی اس تقریر کا جو بنیادی پیغام ہوگا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر سے ایک مرتبہ اللہ کی طرف دوڑو، دوسرے الفاظ میں توبہ کرو، دوسرے الفاظ میں رجوع کرو۔ تم اللہ کے بندے ہو، پھر سے اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تم نبی کے امتی ہو، نبی کی سنتوں کے متوالے بن جاؤ۔ تم مسلمان ہو تو اسلام تمہاری اپنی زندگی میں نظر آنی چاہیے، ایک مسلمان چلتا پھرتا کتاب و سنت کا پیکر نظر آنا چاہیے۔ یہی میرا اپنا عنوان ہے۔ بھائیو، جو بات مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دی، جتنی دیر رہوں گا اسی عنوان پر گفتگو کروں، لیکن ابتدا ہی میں یہ عرض کروں کہ اگر میں ماضی کے روشن واقعات کا تذکرہ کرنا چاہوں، اپنے اسلاف اور صحابہ کی روشن اور مثالی زندگی کا تذکرہ کرنا چاہوں، میں تھک جاؤں گا، وقت ختم ہو جائے گا، لیکن مثالیں نہ ختم ہوں۔ اور اگر آج کے مسلمان سماج اور معاشرے کی صورتحال پر گفتگو کرنا ہو، اللہ معاف فرمائے ہم سبوں کو، کوتاہیاں اتنی، کمیاں اتنی کہ پھر سے وقت ختم ہو جائے گا لیکن برائیوں کا خاتمہ نہ ہو۔ بنیادی پیغام میں نے آپ کو دے دیا
کہ رب کا قرآن اور نبی کی سنت آئی اس لیے تاکہ وہ محض الفاظ میں نہ رہے بلکہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نظر آئے۔ رب کا قرآن اور نبی کی سنت آئی اس لیے تاکہ وہ محض کتابوں میں نہ رہے بلکہ ہمارے اور آپ کے کردار میں نظر آئے۔ لوگ کتاب و سنت کو دیکھنے کے بجائے ایک مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر کہیں کہ رب کی تعلیم یہ ہے، نبی کی سنت یہ ہے، اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں ہوں چاہے جس انداز میں ہوں، اگر وہ حق ہیں، کتاب و سنت کی باتیں ہیں، تو رب العالمین ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دینی بھائیوں، میں اپنی گفتگو کا آغاز ایمان و عقیدے سے کرنا چاہوں۔ دیکھیے، انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز انسان کا اپنا ایمان، اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ مکہ کے مشرک ایمان و عقیدہ کے حوالے سے اتنے کمزور تھے، اتنے کچے تھے کہ جو انہیں ملتا، جس پر دل آتا، اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو رجاء عطاردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ زمانے جاہلیت میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہمیں جو پتھر ملتا، جس پر دل آتا، اس کی عبادت شروع کر دیتے۔ اور صحرا کی زندگی ہے، اگر پتھر نہ ملتا، بالوں کو جمع کرتے، بکری کا دودھ دو لیتے اور اس کا طواف کرتے۔ جہالت، لا علمی، لا تعلقی اور اللہ سے دوری کا یہ نتیجہ۔ اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اجوا کھجور کو آدمی پیس کر بت بناتا، اس کی عبادت کرتا، اور جب بھوک لگتی اسے توڑ کر کھا جاتا۔ جہالت، لا علمی، لا تعلقی اور اللہ سے دوری کا یہ نتیجہ، یہ معاشرہ، یہ ماحول۔ لیکن جب رب کا پیغام آیا، پیارے نبی نے درس دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب رب کا پیغام آیا، نبی نے درس دیا کہ ایک مسلمان اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، مانگنا چاہتا ہے، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سننے کے لیے تیار ہے۔ کوئی بھی مصیبت ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، کیسی بھی کیوں نہ ہو، ایک انسان اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، وہ مانگنا چاہتا ہے، اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، تو اللہ نے کہا کہہ دو فإنی قریب، میں اس سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، وہ مانگے تو مانگ کر تو دیکھے۔ اللہ کے نبی نے درس دیا، درس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شرک ان کے دل سے نکلا، ان کے ذہن سے نکلا، ان کی زندگی سے نکلا، اور اللہ سے اتنا رشتہ مضبوط ہو گیا، اللہ پر ایسا توکل، ایسا یقین اور اللہ پر ایسا بھروسہ ہو گیا، پھر اللہ کے در کو چھوڑ کر وہ کسی اور کے در پر نہیں گئے۔ اللہ کا بھروسہ ان کے لیے کافی رہا، اللہ کا توکل اور اللہ کا ساتھ ان کے لیے کافی رہا۔ میرے بھائیوں، آج صورتحال یہ ہے کہ غیر تو غیر ہیں، اپنے سماج میں بھی ایسا عقیدہ نہیں رہا، ہمارے اپنے گھرانے میں بھی ایسا توکل اور ایسا یقین نہیں رہا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ کیا مطلب؟ بلی نے راستہ کاٹ دیا، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، آدمی ڈر گیا، نہ جانے کیا ہونے والا ہے، یہ عقیدہ، اس طرح کا ماحول۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ آدمی کا اگر توکل اللہ پر ہوتا ہے، یقین اللہ پر ہوتا ہے، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، اللہ کا سہارا اور اللہ کا توکل اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس کے بعد آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ پر ایسا توکل ہے، اللہ پر ایسا بھروسہ، ایسا یقین ہے کہ رب ہمارا تو پوری کائنات ہماری، رب اگر ہم سے راضی ہے تو پوری کائنات بھی مل جائے، بال بھی باقا نہیں ہو سکتا، اور اگر رب ہم سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے، پورا سماج مل جائے، پورے سماج کے جتنے بابا ہیں سب جمع ہو جائیں، اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ایمان اور ایسے عقیدے کی ضرورت ہے۔ آپ وہ معاشرہ، وہ سماج دیکھیں کہ ایسی بدعقیدگی، ایسی گمراہی اور ایسی ضلالت، لیکن جب رب کا پیغام آیا تو اللہ کا سہارا ان کے لیے کافی رہا، اللہ پر ایمان اور توکل ان کے لیے کافی رہا۔ آج ایسے ایمان و عقیدے کی ضرورت ہے، آج ایسے ایمان اور عقیدے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنی خواتین ایسی ہیں، آج بھی بدعقیدگی کے نام پر دیکھیں گے تعویذ مل جائے گا، دھاگا مل جائے گا، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ پر ایمان، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بندے کا اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، تعلق ایسا ہونا چاہیے،
رب پر یقین ایسا ہونا چاہیے، بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ پوری کائنات بھی مل جائے تو ایسا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات بھی مل جائے تو اس کا بال بھی باقی نہیں کر سکتی۔ ایمان و عقیدہ سے اور آگے بڑھیں، ہم بات عبادات کی کرتے ہیں۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ سب سے پہلا سوال وہ نماز کے تعلق سے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عشاء اور فجر کی نماز میں پیچھے ہوتا، ہم یہ خیال یہ تصور کیا کرتے کہ یہ شاید منافق ہے۔ اللہ اکبر، چھوڑتا نہیں، عشاء اور فجر کی نماز میں پیچھے ہوتا تو صحابہ کا یہ خیال یہ گمان ہوتا کہ یہ شاید منافق ہے۔ اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے اٹھتے ہیں، سوتے ہیں اور اپنے اعتبار سے اٹھتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ سوچیں، آج اتنی وبائیں، اتنی بیماریاں عام ہیں، اتنے حادثات ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے مصیبت اور یہ موت بول کر نہیں آتی ہے۔ اگر ہم اللہ کو پیارے ہو گئے، انتقال فرما گئے، آپ سوچیں اسی حالت میں اگر اللہ سے ملاقات کریں گے، کیا ہمارے پاس ہے؟ اتنی بیماریاں عام ہیں، حادثات اتنے ہوتے ہیں، نہ ہٹے کھاٹے لوگ، اچھے خاصے لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں ہم اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے میرے بھائیوں اللہ کے سامنے؟ ہمارے پاس وہ کون سے اعمال ہیں، کیسے کردار ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلا جو سوال نماز، بندے کے پاس نماز ہے تو آگے اس کے لیے موقع ہے، لیکن نماز نہیں ہے، وہیں سے دروازہ بند۔ آپ سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ نے جتنی زندگی دی ہے، اللہ کے لیے کتنا نماز پڑھتے ہیں؟ پورا کا پورا گھرانہ نماز سے دور ہے، پورا کا پورا سماج نماز سے دور ہے۔ صحابہ تو ایسے تھے کہ فرض تو فرض ہے، نفلی نماز میں ایسی لذت، ایسی مٹھاس اور ایسا شوق۔ آپ ایک واقعہ سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ غزوہ ذات الرقا سے واپس آ رہے، راستے میں مسلمانوں کے ہاتھ ایک کفار کی خاتون مار دی جاتی ہے، انتقام کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ پڑاؤ ڈالا اور کہا میرے صحابہ یہ بتاؤ رات میں پہرا کون دے گا؟ میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ رات میں پہرا کون دے گا؟ دو نوجوان، ایک انصار ایک مہاجر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی ہم پہرا دیں گے۔ انصار نے مہاجر سے کہا ذرا یہ بتاؤ پہلے حصے میں پہرا دینا پسند کرو گے یا آخری حصے میں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ پہرا دیجئے، میں آرام کرتا ہوں، پھر میں پہرا دیتا ہوں، آپ آرام کیجئے۔ یہ ترتیب بنی۔ وہ اللہ کا بندہ، اللہ پر ایمان رکھنے والا پہرے کے لیے کھڑا ہوتا، کیا دیکھتا کہ رات کا ماحول ہے، سناٹا ہے، دشمن دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اس نے سوچا میں بلا وجہ جاگ رہا ہوں، اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، کیوں نہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کروں۔ اور میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ آدمی اگر پہرا داری کرتے ہوئے مارا گیا تو اس کا بدلہ جنت، اس کا جاگنا خود ایک عبادت ہے، اس پر ثواب ہے، اجر ہے۔ لیکن نماز کا شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے، اس نے سوچا دشمن دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، میں بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، کیوں نہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا شروع کروں۔ وہ جو ہی نماز کے لیے کھڑا ہوتا، دشمن جو طاق میں تھا جو ہی دیکھتا ہے تیر نکال کر حملہ کرتا، اور تیر جا کر اس نوجوان کے جسم میں چبھ جاتا۔ وہ نوجوان، وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا، نماز کی حالت میں تیر کو نکال کر پھینک دیتا، نماز میں لگا ہے۔ دوسرا تیر آتا، تیسرا تیر، جب تکلیف بڑھ جاتی، شدت بڑھ جاتی، وہ نوجوان گر پڑتا اور اس نوجوان کی آنکھ کھل جاتی اور کہتا میرے بھائی اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا حادثہ تم نے جگایا کیوں؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے بھائی میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی عبادت کر رہا تھا، ایسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا اور اتنا مزہ آ رہا تھا، اللہ سے اتنا قریب تھا کہ پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ نماز کو چھوڑ کر دشمن کا مقابلہ کروں۔ میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے، اس کے بعد آپ سب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نصیب ہوئی؟ ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر نماز کی توفیق بھی ملتی ہے، نماز کے لیے آتے ہیں، چہرے پر اداسی ہوتی، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی، قرآن کریم نے یہ منظر منافقین کا بیان کیا۔
قرآن کریم نے یہ منظر منافقین کا بیان کیا کہ لا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، کہ منافقین نماز کے لیے آتے ہیں چہرے پر اداسی ہوتی، بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی، دل و دماغ کہیں اور ہوتا۔ ایک مومن جو مسلمان ہوتا، جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا، نبی سے محبت کرنے والا ہوتا، جس کے دلوں میں نماز کی عظمت ہوتی ہے، نماز کا احترام ہوتا، وہ نماز کی میں مٹھاس محسوس کرتا، وہ رب العالمین سے قریب ہوتا ہے، وہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، اور نماز میں اسے بڑا سکون ملتا ہے، نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا۔ اور ہماری صورتحال یہ کہ اگر نماز کی توفیق بھی ملتی ہے، چہرے پر اداسی ہوتی، بسا اوقات پوری کی پوری نماز ختم ہو جاتی ہے، آدمی نماز سے باہر ہوتا ہے، پوری کی پوری نماز ختم ہو جاتی ہے، ذہنی اعتبار سے آدمی نماز سے باہر ہی ہوتا، وہ حساب ہی کرتے رہ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہو کہ اس کو بٹھا کر نماز کی اہمیت سمجھائی جائے، ایک مسلمان کے دل سے نماز کی اہمیت ایسی نکل جائے کہ اسے بٹھا کر یہ بات سمجھائی جائے کہ اس کے لیے نماز کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے۔ یہ دین کا ایک اہم ستون ہے، ایک اہم رکن ہے۔ کوئی بھی عمارت اگر رکن اس کو ہٹا دیا جائے، ستون کو ہٹا دیا جائے، وہ باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ ایک مسلمان بغیر نماز کے زندگی گزارے ہو ہی نہیں سکتا، ایک مسلمان بغیر نماز کے زندگی گزارے اس کے لیے جائز ہی نہیں۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا جو سوال ہوگا عبادتوں میں، جو سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، سب سے پہلے نماز۔ میں آپ سارے لوگ سوچیں کہ ہمارے گھروں میں کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری بیوی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ ہمارے بچے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے والدین نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ میں آپ سارے لوگ، ہر کوئی اپنے اعتبار سے سوچے کہ ہمارے گھرانے میں کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے تیار۔ کیا ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ ما سلککم فی سقر، سب سے پہلا جو سوال ہوگا نماز کے تعلق، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں سب کچھ کرتے، ساری محنتیں، ساری کوششیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، کہاں سے وہ الفاظ، کہاں سے وہ جذبات، کہاں سے وہ تاثیر اور کہاں سے وہ زبان لائی جائے کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آئے گی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ نماز کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اللہ تعالیٰ نماز کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دین بھائیوں، اور آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا ہے، اسلام یہ پیغام دیتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اگر کبھی اختلاف ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، دشمنی ہو جائے، تو ایسی صورت میں معاف کر دینا چاہیے۔ ساتھ میں معاملہ کرنے کی وجہ سے، اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اگر کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اس لیے کہ سماج کا کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہی ایسا ہے، اس کی بناوٹ میں، ساخت میں اللہ نے کچھ ایسا رکھا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، معاف کرنے میں جو لذت ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں، آپ دیکھیں، صحابہ کی زندگی دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے بیان فرمایا کہ آنے والا نوجوان جنتی ہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصار نوجوان آئے، وضو کی، نماز ادا کی اور اللہ کے نبی سے ملاقات کی اور چلتے گئے۔ دوسرے دن بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، تیسرے دن بھی بیان فرمایا۔ صحابہ نے دیکھا وہی نوجوان نکل کر آیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ملاقات کی اور کہا، میرے بھائی، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں۔ رہنا شروع کر دیے، 3 دن ہو گیا۔ کیا دیکھتے جو زندگی ہماری اس نوجوان کی، جو اعمال ہمارے اس نوجوان کی، پھر کیا خاص بات؟ وہ پریشان ہو گئے اور کہا، میرے بھائی دیکھ، آپ کے ساتھ رہنے کی کوئی خاص بات نہ تھی، کوئی خاص وجہ نہ تھی، بس بات ہی اتنی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آنے والا نوجوان جنتی ہے، آپ کے ساتھ رہنا اس لیے چاہتا تھا تاکہ دیکھوں وہ عمل کون سا ہے، وہ وظیفہ کون سا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے کہا، بھائی، جو اعمال آپ نے دیکھے، جو زندگی دیکھی، کوئی خاص بات نہیں، بڑے خاص معاملہ جو میرا اپنا معاملہ ہے وہ یہ کہ جب میں رات میں سونے کا ارادہ کرتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام طرح کی نفرتوں سے پاک کر دیتا ہوں۔
جب بھی میں رات میں سونے کا ارادہ کرتا تو سونے سے پہلے اپنے دل کو تمام طرح کی نفرتوں سے پاک کر دیتا ہوں اور دل کو بالکل پاک و صاف کر کے سوتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بھائی یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت، اور یہی وہ عمل ہے میرے بھائیوں جو ہم اپنی زندگی میں نہیں پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان، آپ کی عظمت کا کیا کہنا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ کی زندگی دیکھیں، آپ کو کتنا پریشان کیا گیا، کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئیں، آپ کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا گیا، آپ کو مجنون، پاگل کیا نہیں کہا گیا، کتنا ستایا گیا، کتنی تکلیفیں دی گئی اور ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے میرے بھائیوں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اپنی ذات کے لیے ہمارے نبی نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ کو پاگل، مجنون کیا نہیں کہا گیا، آپ کے اوپر اوجھلی ڈالی گئی، کچڑا ڈال دیا جاتا، آپ کے پیچھے بدماشوں کو لگا دیا جاتا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی، آپ کے مشن کے خلاف تھے لوگ، آپ کو مٹانے کی در پر تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ایک لمحے میں سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی کا ایک واقعہ دیکھیں ان کی زندگی کا، جب عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، جب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے لڑکے جو صاحب الایمان تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی میری خواہش یہ ہے کہ آپ اپنی قمیص دے دیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کا دل دیکھیے، آپ کا ظرف دیکھیے، وسعت قلبی کا مظاہرہ دیکھیے۔ ایسا انسان جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے، صحابہ کرام کا قاتل ہے اور اللہ کے نبی کے مشن کے خلاف تھا، اس کو مٹانے کے در پر تھا، مر گیا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے ایک لمحے میں معاف کر دیا، اپنی قمیص اتار کر دے دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میری خواہش یہ ہے کہ آپ استغفار کر دیں، نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اللہ کے نبی کو دیکھیں، اللہ کے نبی تیار ہو گئے۔ ایک ایسا انسان جو اللہ کے نبی کا دشمن ہے، صحابہ کرام کا قاتل ہے اور اللہ کے نبی کے مشن کے خلاف تھا، پوری زندگی صرف کر دی، منافقوں کا سردار ہے، لیکن اللہ کے نبی کا دل دیکھیے، آپ کا ظرف دیکھیے، اللہ کے نبی نے ایک لمحے میں معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، کون سی ہماری شان ہے، وہ کون سی ہماری عظمت، وہ کون سا ہمارا مقام و مرتبہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ دار کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنی بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بناوٹ میں کچھ ایسا رکھا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اختلاف ہو جاتا، کچھ ایسی باتیں ہو جاتی کہ تکلیف ہو جاتی۔ رب کا پیغام یہ ہے، اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ ساتھ میں رہنے کی وجہ سے کبھی کوئی معاملہ ہو جائے تو آدمی عفو درگزر سے کام معاف کر دے۔ میرے بھائی، آپ سوچیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کی حیات طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے والے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے اس اسوے سے ہماری زندگی خالی نظر آتی ہے۔ یہ ہمارا انا ہے، یہ ہمارا تکبر ہے، یہ بڑکپن ہے میرے بھائیوں کہ ہم کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، جو ہمارا حق ہے وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو انبیاء کی جو میراث ہوتی، جو مال ہوتا، وہ اہل خانہ پہ تقسیم نہیں ہوتا، وہ بیت المال کا حق ہے۔ اور یہ اس لیے بھی تاکہ کوئی یہ نہ سوچے کہ نبی تھا اپنے خاندان کے لیے بنا لیا، یہ انبیاء کے لیے الگ بات تھی، الگ مسئلہ تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی، حدیث سننے کے بعد وہ مان گئی، مطمئن ہو گئی، مان گئی، واپس آ گئی، لیکن چونکہ بشر تھی، انسان تھی، ان کا مطالبہ پورا نہ ہوا، ایک طرح سے ان کے دل میں غبار بیٹھ گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے، اجازت لے کر گھر میں گئے اور کہا کہ فاطمہ تم میرے پاس اپنا مطالبہ لے کر آئی تھی، نبی کی حدیث کی وجہ سے تمہارے مطالبے کو پورا نہ کیا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ناراض ہو۔ فاطمہ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو۔ فاطمہ اگر تم نے معاف نہ کیا تو رب العالمین کو کیا جواب دوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ فاطمہ تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کی لخت جگر دنیا سے اس حالت میں جائے کہ ابو بکر سے ناراض ہوں۔ انہوں نے معاف کر دیا۔ آپ سوچیں لمحہ بھر کے لیے کہ خلیفہ ہیں، حاکم وقت ہیں، ایک بڑے علاقے پر ان کی حکومت ہے، ایک طرح سے باپ کے درجے میں ہیں، ایک چھوٹی سی بچے کے پاس آ کر عاجزی انکساری کے ساتھ معافی مانگتے کہ ان کا تواضع تھا، یہ خاکساری تھی۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث صادقات آپ نے بیان فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا، اللہ کے لیے چھوٹا بن جاتا، جھک کر سلام کر لیتا، معاملے کو ختم کر لیتا، رفع اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو دنیا میں بھی بلند کرتے اور آخرت میں بھی بلند کرتے۔ وہ کون سی شان ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ آخر وہ کون سی بات ہے کہ ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں؟ یہ انا، یہ تکبر، یہ بڑکپن ہے ہمارا۔ اللہ کے نبی کی سیرت آپ کی زندگی دیکھیں، اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں کیا۔ ہم اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم اس نبی پر ایمان لانے والے ہیں، ہم اس نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے والے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کے اس اسوے سے ہماری زندگی خالی ہو تو کیسے مسلمان؟ اللہ کے نبی کے اس اسوے پر، آپ کی اس تعلیم پر اگر ہم مسلمان کلمہ ہو، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا میرے بھائی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو اور اپنے لوگوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو ظلم بالکل بھی پسند نہیں ہے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، سماج کا کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ظلم بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، چاہے کسی کی زمین لے کر، چاہے کسی کو زبان سے گالی دے کر، مار کر، کسی بھی شکل میں اگر ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، اور ہم سماج کے کتنے بڑے انسان کیوں نہ ہو، کیسے بھی کیوں نہ ہو، اگر ہم ظالم ہیں تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کمزور ہیں۔ اس لیے کہ مظلوم وہ سماج کا کتنا کمزور کیوں نہ ہو، سارے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ کیوں نہ دیں، اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہے۔ ظلم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مظلوم کی آہ میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، ایسی طاقت رکھی ہے کہ پھر ظالم سماج کا کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم کرنے والا ہے، ظالم ہے، تو وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ والوں نے ان کے خلاف شکایت کی کہ انہیں صحیح سے نماز پڑھانا نہیں آتا، یہ انصاف کرنا نہیں جانتے، ان کے قول و عمل میں تضاد ہے، یہ شکایت کی گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساس دل انسان، انہوں نے ایک ٹیم کو روانہ کیا تحقیق کے لیے۔ ایک مسجد میں وہ لوگ جمع ہوئے، ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کہ انہیں صحیح سے نماز پڑھانے نہیں آتا، انہیں انصاف کرنے نہیں آتا، ان کے قول و عمل میں تضاد ہے۔ آپ سوچیں کہ صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ دنیا والوں کی الزامات سے کون محفوظ رہا؟ دنیا والوں کی زبان سے کون محفوظ رہا؟ حضرت عائشہ محفوظ نہ رہی، حضرت مریم اور اللہ کے نبی تک محفوظ نہ رہے۔ میرے بھائیوں، دنیا والوں کی زبان سے کون محفوظ رہا ہے؟ یہ دنیا نے کبھی کسی کو بخشا نہیں۔ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور بھرے مجمع میں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، ان کا دل دکھ گیا، اور ان کے یہاں سسکیاں نکلی، آہ نکلی، اور انہوں نے اللہ سے بددعا کی کہ رب العالمین اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے لمبی زندگی دینا، اور لمبی زندگی فقر و فاقہ کے ساتھ دینا، اور رب العالمین تو اسے فتنے میں مبتلا کر دینا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی تینوں دعائیں قبول ہوئیں، لوگوں نے دنیا میں دیکھا۔ اتنی لمبی زندگی اسے ملی کہ اس کی جھریاں لٹکنے لگی، پلکیں باہر آ گئی، اور مدینہ کی گلیوں میں وہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی دی، اور اس عمر میں جبکہ چمڑیاں لٹک رہی ہیں وہ بھیک مانگا کرتا تھا، اور وہ عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا۔ بِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میری عزت و جلال کی قسم، میں اپنے مظلوم بندے کی مدد ضرور کروں گا، اگرچہ مدد بعد میں ہی کیوں نہ آئے۔ ہمارے یہاں خاص طور سے گاؤں دیہات میں نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ تو دھڑلے سے کرتے ہیں۔ کوئی کسی کا کھیت لے لیا، کسی کے گھر میں اپنی جگہ بنا لی، یا کسی کو گالی دے دیا، کسی پر الزام لگا دیا، کسی کا مال لے لیا۔ ہمارے یہاں ظلم کی بہت ساری شکلیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ظلم بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ الگ ایک مستقل موضوع میرے بھائیوں، میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارے یہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے یہاں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، لوگوں کے کام آنے کا جذبہ ہونا چاہیے،
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو پیدا کیا، ایک مسلمان کی یہ خاص صفت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا اپنا وجود، اس کی زندگی خیر و بھلائی کا ذریعہ ہوتی۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ خیر الناس من ينفعهم للناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ گویا کہ ہم سماج میں عزت چاہتے ہیں، اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں اور سماج کا مثالی مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہماری ذات سے خیر کا سوتا پھوٹنا چاہیے۔ ہمارا اپنا وجود، ہماری اپنی زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی بھلائی تو دور کی بات، آج ہماری اپنی زندگی لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی خیرخواہی، لوگوں کے کام آنا یہ دور کی بات، ہمارا اپنا وجود لوگوں کے لیے شر اور فساد بنا ہوا۔ ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ ایک مسلمان کی زندگی سے اور اس کی بقا سے، چاہے اس کے پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اس کے اپنے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے، لوگوں کی مدد ہونی چاہیے۔ اور آج ہم لوگوں کے لیے جو وبال جان بن جائے، مصیبت بن جائے، تو کیسے مسلمان؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات کو پہرا دے رہے تھے، آواز آتی ہے کہ ویل للعمر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو پہرا دے رہے، ایک گھر سے آواز آتی ویل للعمر، عمر ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ ان کے کان سے یہ آواز ٹکراتی، عمر ہلاک ہو جائے، کیا بات ہے؟ عمر ہلاک ہو جائے، کیا بات ہے؟ دروازہ کھٹکھٹائے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون پریشان، بچے ہیں جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا اماں، اے میری ماں، عمر کیوں ہلاک ہو جائے، عمر کیوں برباد ہو جائے؟ انہوں نے کہا کہ عمر کیوں نہ برباد ہو جائے، وہ خلیفہ بنتا پھرتا ہے، امیر بنتا پھرتا ہے، اور ہماری یہ حالت، اتنا ہم پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وَمَا الَّذِي يُدْرِي عمر، میری ماں ذرا یہ بتاؤ عمر کو کیسے معلوم کہ آپ پریشان ہو؟ وَمَا الَّذِي يُدْرِي عمر، عمر کو کیسے معلوم کہ آپ کے گھر میں راشن نہیں، آپ پریشان ہیں؟ عمر تو عالم الغیب نہیں۔ انہوں نے کہا آپ جواب دیکھیں کہ اللہ یلی امرنا ویغفر لنا، یہ کیسی بات، یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ ہمارا خلیفہ ہو، امیر ہو، اور وہ ہم سے غافل ہو؟ حضرت عمر کی چیخیں نکل پڑی، وہ رات کی تاریکی میں گئے، بیت المال کو کھولتے ہیں، ایک بوری میں سامان جمع کرتے اور غلام سے کہتے ہیں کہ لاد دو، میں لے کے جا رہا ہوں۔ غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ امیر ہیں، خلیفہ ہیں، میں لے کے جاتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ میری اپنی ذمہ داری ہے، یہ میرا اپنا کام ہے، کل قیامت کے دن بھی ہمارا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو، جس طرح قیامت کے دن مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میرا کام ہے، میں خود کروں گا۔ تو رات کی تاریک میں لے کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ کھانا بنانے میں لگ جاتے ہیں، کھانا بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ کافی رات ہو گئی، غلام نے کہا کہ امیر المومنین کافی رات ہو گئی، واپس چلیے، کافی رات ہو گئی۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، میری آنکھوں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، روتا دیکھا، جب تک عمر ان کی آنکھوں میں خوشی نہیں دیکھ لیتا دوبارہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خیر کا جذبہ تھا، یہ لوگوں کے کام آنے کا شوق تھا، یہ جذبہ تھا۔ آج ہر انسان کو پردھان بننے کا شوق، آج ہر انسان حضرت ام کلثوم کو جگایا اور کہا چلو اٹھ جاؤ، الخیر قد ساقہ اللہ الیک، چلو نیکی خود چل کر ہمارے پاس آئی، الخیر قد ساقہ اللہ الیک، نیکی خود چل کر ہمارے پاس آئی، چلو موقع ملا ہے خدمت کا، چلو نیکی کمانے کا، ثواب کمانے کا موقع ملا ہے، چلو۔ حدیث کے الفاظ ہے قامت، وہ کھڑی ہو گئی، وتبسمت، مسکرائی، وتوضأت، وضو کیا، کہا چلنا کہا ہے، کہا چلو میرے ساتھ چلو، لے جا کر خیمے میں چھوڑ دیا، کوئی ایکسپیرینس نہیں، کوئی تجربہ نہیں، چھوڑ دیا، اور یہاں لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا کر کھانا بنا رہے ہیں، اور وہاں سے خوشخبری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے سے نوازا، کہا یہ لوگ کھانا جاؤ کھلاؤ، بیوی سے موانست کرو اور جاؤ ان کی خدمت کرو، دیکھ ریکھ کرو۔ یہ شوق، یہ جذبہ میرے بھائی، آج ہر انسان کو پردھان بننے کا شوق، ذمہ دار بننے کا شوق، مشہور ہونے کا شوق ہے، لیکن لوگوں کی کام آنے کا، لوگوں کی خدمت اور بھلائی کا جو شوق ہونا چاہیے، جو نیت، جو ارادہ ہونا چاہیے، وہ آج ہمارے یہاں نہیں۔ ایک مسلمان کی اپنی زندگی، ایک مسلمان کا اپنا وجود، یہ خیر و بھلائی کا ذریعہ ہوتا ہے۔
ایک مسلمان اگر کسی سماج میں موجود ہے، وہ مسلمان ہے، وہاں کوئی پریشان نہیں رہ سکتا۔ ایک مسلمان سماج میں کہیں بھی کیوں نہ ہو، اس کا پڑوسی پریشان نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان سماج میں کہیں بھی کیوں نہ ہو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، کتنا کمزور کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس مال سے مدد کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو حوصلے کی شکل میں اس کے پاس یہ دولت موجود ہے۔ ایک مسلمان خیر و بھلائی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری زندگی دیکھیں، یہ صحابہ کی مثالی زندگی تھی، یہ صحابہ کے روشن واقعات تھے، اور آج ہمارا معاملہ، ہماری اپنی زندگی کیسی ہے؟ ہم لوگوں کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ کب مرے گا، چلا جائے، دنیا سے چلا جائے۔ مطلب ہمارا وجود، ہماری اپنی زندگی لوگوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اور اسی روئے زمین پر کتنے مسلمان ایسے بچتے ہیں کہ جب وہ چلے جاتے ہیں صدیوں بھر ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کا کردار ایسا تھا، ان کے اپنے اعمال ایسے تھے، ان کی اپنی زندگی ایسی تھی۔ لیکن کتنے لوگ ایسے کہ دعا کرتے ہیں کہ یہ کب مرے گا، کب چلا جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، ایک مسلمان کی زندگی یہ خیر و بھلائی کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اس کے اپنے وجود سے لوگوں کا فائدہ پہنچنا چاہیے، لوگوں کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے، لوگوں سے محبت کا معاملہ ہونا چاہیے، اتحاد کا معاملہ ہونا چاہیے، اور لوگوں کے کام آنے کا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تیرے بندے ہیں، رب العالمین تو ہماری مغفرت فرما۔ رب العالمین اسلام سے ہم بہت دور جا چکے ہیں، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ کی شریعت کی عظمت کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیں۔ رب العالمین صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ رب العالمین صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ رب العالمین صحیح معنوں میں ایک مسلمان کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ویسے زندگی کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے لوگ آتے ہیں میرے بھائیوں، چلے جاتے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، لمحہ بھر کے لیے سوچیں، اگر اسی حالت میں ہم چلے گئے اللہ سے کیسے ملاقات کریں گے؟ آخرت پر ہمارا ایمان ہے نا، آخرت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہے، جنت و جہنم پر ہمارا ایمان ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں۔ آپ سوچیں، ہم کوئی غیر نہیں ہیں، غیروں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن ضرور مرنا ہے، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ کل اٹھائے جائیں گے، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اگر ہم کمزور ثابت ہوئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اور ایسی جہنم میرے بھائیو، ایسی ہولناکی، ایسی تباہی اور اللہ کا ایسا عذاب کہ برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کے کتنے طاقتور انسان کیوں نہ ہو، ہمارا جسم کیسا بھی کیوں نہ ہو، اللہ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جس انداز میں تیار کر رکھا ہے، ہمارا جسم کیسا بھی کیوں نہ ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، وہ جہنم کو کیسے برداشت کریں گے میرے بھائی؟ کیسے برداشت کریں گے؟ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہماری اپنی زندگی اچھی نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے رسوا ہونا، اللہ کے سامنے ذلیل ہونا، اور اللہ کے اشارے پر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ میرے بھائیو، میں آپ سارے لوگ سوچیں کہ اگر اسی حالت میں اللہ تعالیٰ بلا لے، ہمارے پاس کیا ہے؟ اسی حالت میں اگر اللہ تعالیٰ بلا لے، کسی حادثے کے شکار ہو جائے، کسی وبا کی نظر ہو جائے، اللہ تعالیٰ بلا لے، کیا ہے ہمارے پاس؟ کیسے ملاقات اللہ سے کریں گے؟ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سا ہمارا کردار ہے میرے بھائیوں، کیسے ملیں گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ رب العالمین صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کا جو مشن تھا اور جس مقصد کے تحت آپ کو بھیجا گیا، اللہ رب العالمین تو توفیق دے کہ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی بتائے ہوئے زندگی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ رب العالمین جب تک زندہ رہیں تب تک اسلام پر رہیں، اور جب ہماری موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔